کہ جب ہم جائیں کہیں تو وہ تبلیغ ہے، جب ہم جیتیں کسی جگہ کو تو وہ عبادت ہے، جب کوئی یہ کرے تو وہ جبر ہے، وہ جنگ ہے، وہ کیوں نہیں، میں جہاد کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، وہ جائز کیوں نہیں ہے اور ہم جائز کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب امت کیسے دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، جس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی 2 + 2 کو 4 کہتا ہے تو ٹھیک ہے، 2 + 2 کو 5 کہنے والا یقیناً صحیح نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر تو کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو پروموٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرے ایریا کے اندر ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کی نظر کچھ اور ہے، ہماری نظر کچھ اور ہے، نظریات مختلف ہیں، نظریات مختلف ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر ایک کو آرگومنٹ دینے کی اجازت ہے، آ کر بحث کرے. اکانومکس کے معاملات میں، سیاست کے معاملات میں، طب کے معاملات میں، دیگر معاملات میں بحث کی جائے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جہاں تک دین کی بات آ جاتی ہے تو دین کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ واضح سی ہیں. یعنی کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ بہت زیادہ انڈرسٹوڈ بات ہے، واضح ہے، بالکل واضح سی بات ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے تو خدا نظر نہیں آتا، تو میں کیسے خدا پر یقین کروں؟ تو کہا کہ تجھے یہ پتا ہے کہ زمین ہے اور زمین کے نیچے کچھ چیزیں ہیں؟ تو کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے. تو کہا تو نے دیکھی وہ چیزیں؟ اور بغیر دیکھے ان چیزوں پر تو یقین آ جاتا ہے، منطق بنایا نا، بغیر دیکھے تجھے خدا پر یقین نہیں آتا جو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے. تو کچھ چیزیں اتنی زیادہ انڈرسٹوڈ ہیں ہمارے یہاں، سائیکولوجیکلی پروموٹ کیا گیا میڈیا کی وجہ سے، ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پر ہر چیز کو مادیات کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس لیے خدا کا تصور واضح نہیں ہو پاتا. ورنہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر انسان بناتا ہے، موبائل بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، اور ہم یہ کہیں گے دھماکہ ہوا تھا گاڑی بن گئی، دھماکہ ہوا تو موبائل بن گیا، کوئی باور کر سکتا ہے اس چیز کو؟ جب اتنی چھوٹی سی چیز نہیں بن سکتی تو اتنی خوبصورت کائنات جس کے اندر ایک ایک نظام موجود ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پلینٹس کا، تو وہ کیا ایک دھماکے سے بن جائے گا؟ اور دھماکہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو بغیر منطق کے، بغیر کسی عقل کے ہوا ہے. تو پیچھے کوئی ایسا ناظم موجود ہے، خالق موجود ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف بات کہہ رہا ہے جو اتنی واضح سی بات ہے، تو میرے خیال میں اپنے علم میں اضافہ کرے. جی بالکل. ایک چھوٹا سا آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ فرما لیجیے پہلے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے امپلیمنٹ کروانے کے لیے، ہم اس کو تھوپ نہیں رہے کہ نہیں تمہیں مسلمان ہی نہ پڑے گا. اگر اس کو سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا، وہ اپنے دین پر باقی رہے، اس کو جواب دینا ہے. سورہ کافرون کا اختتام کس بات پر ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہوا کہ ہم آخر میں تلواریں نکال لیں گے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے. یہ اس بات پر ہوا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، سورہ تمہارے لیے نمل تمہارا میں دین. پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نا تنزیہ طور پہ بات کی. اس نے کہا تم پڑھتے نہیں ہو، اس میں تمہارا کہاں ذکر ہے؟ تو انسان اگر پڑھے نا تو اپنا آپ، اپنا نفس جو ہے وہ قرآن میں کتنا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر تخلیقوں کا جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تو یہ جو صورت ہے نا سارے، کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، اس کائنات کا نا یہ سب سے چھوٹو بیچارہ نا ابھی لٹل بیبی ہے، اس کا نام ہے ملکی وے. تو میں اپنی اگر ہمسائی کے ساتھ جانا چاہوں نا، یہ مونس ہے نا کائنات، ہمسائی میرے سے 900 بلین ایئرز دور ہے. ایک 900 بلین لائٹ ایئرز، ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے 146,000 میل فی سیکنڈ. اب یہ تصور نہیں کر سکتے نا، تصور ختم ہو گیا کہ وہ جو میرا ہمسایہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور ایسی سینکڑوں قسم کی ملکی ویز جو ہیں وہ اس کائنات میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ، آپ لوگوں سے معافی کے ساتھ، کہ علی جو ہے رب العالمین، ہم ایکچولی تصور نہیں کر سکتے. اپنی عقل اور شعور کے مطابق ہی تصور کریں گے، اس سے بڑا تصور ہو نہیں سکتا. حضور آپ کے اس پہ آرگومنٹ کیا ہوگا کہ ہمیں کیوں تبلیغ کرنی چاہیے، کیوں ہمیں جہاد کرنا چاہیے، کیوں ہمیں باہر جا کے ممالک فتح کرنے چاہیے اور دین قائم کرنا چاہیے، جبکہ یہ ہم رائے ان کو نہیں دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج فتح مکہ کا دن ہے. آقا کریم علیہ السلام نے شہر مکہ کو چھوڑا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے، وہاں ریاست بنی. آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف سے 10,000 کا لشکر مکہ شریف لے کر آئے تو خون کا ایک قطرہ نہیں گرا. آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دے دیا، مسلمان تنگ نظر نہیں ہے، مسلمان وسعت نظر رکھتا ہے. قرآن مسلمانوں کا جلایا جاتا ہے، مسلمان اس کے بدلے میں نہ انجیل جلاتے ہیں، نہ توریت، نہ زبور. مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، مسلمان کبھی بھی کسی اور نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. مسلمان تنگ نظر نہیں ہے، مسلمانوں کی نظر اللہ نے وسعت عطا کی ہے. اچھا آپ نے نا سحری کھانے کے بعد اچھی بات کی ہے، وسعت قلبی عطا فرمائی ہے، اچھی بات کی ہے. مسلمان کبھی بھی تنگ نظری سے نہیں سوچتے، مسلمان ہمیشہ وسعت نظر رکھتے ہیں.
مسلمان ہمیشہ اچھا پیغام دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. آج فلسطین میں ماہ سیام میں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہہ رہا. دہشت گرد کون بن رہا ہے؟ مسلمان دہشت گرد بن رہا ہے. ظلم مسلمانوں پہ. اچھا آپ کسی کے گھر پہ جا کے قبضہ کریں، ان کی مسجد میں شام کس نے اجاڑا؟ مسلمانوں نے اجاڑا، کسی اور نے اجاڑا، پھر مسلمان دہشت گرد. عراق پورا اجاڑ دیا، مسلمان دہشت گرد. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ برما میں مسلمانوں پہ ظلم، پھر مسلمان دہشت گرد. تو مسلمانوں کو کشمیر دہشت گرد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ آپ بتائیں کیوں بتائیں جی کیوں؟ مسلمان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمان تنگ نظر نہیں ہے. مسلمانوں کو ہی کیوں دہشت گرد کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا چہرہ اس انداز کے اندر لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی مسلمان دہشت گرد. تو ہم اپنا چہرہ خود کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ دیکھیں میں نے کہا نا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں گے. رضی بھائی مجھے پتہ کیا لگتا ہے، کون بنا رہا ہے؟ میں تو نہیں بنا رہا، آپ تو نہیں بنا رہے. مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ ہم پچھلے 20 سال میں نا اچھے مسلمان سیلز مین پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں. ویسٹ کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس میڈیا ہے، اس کے پاس یونیورسٹیاں ہیں، اس کے پاس مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ٹول ہیں. ہمارے پاس کوگو بھی نہیں ہے، لیکن ہم فتح مکہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے جب تک ریاست مدینہ میں وہ سپر سٹرکچر اکنامیکل پاور نہیں بن جاؤ گے، وہ مکہ فتح نہیں ہوگا. وہ 300 لوگوں نے مکہ نہیں فتح کیا، 10,000 لوگوں نے کیا ہے. بلکہ میں اس کے لیے چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں، مکہ فتح اس وقت ہوا ہے کہ جب جنگ بدر میں کارنامہ دکھایا ہے، جنگ احد میں کارنامہ دکھایا ہے، جنگ خیبر میں کارنامہ دکھایا ہے. بالکل. اس میں دیکھیں خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ان کے پاس جو ہے وہ چونکہ میڈیا کی طاقت ایسی ہے، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے وہ ہماری آج ہم قرآن کریم کا جو 30 روزے ہم پر فرض ہیں، یہ قرآن کریم کے نزول کے شکریہ کے، کہ ہر سال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. شیخ سعدی نے کہا تھا گر تو قرآن بری نمت خانی بے بری رونق ہے مسلمانی، کہ اگر تم قرآن کریم کو اسی طرح پڑھو گے اور اس کو ریشمی رومال میں لپیٹ کر طاق میں اونچی جگہ پر رکھ دو گے، کوئی مر گیا اس کے بعد جو ہے فاتحہ خانی کے لیے کر لیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کریم میں یا بسن اللہ فی کتاب مبین. وقت ختم ہو گیا. یہ جو بات ہے نا، یہ پیغام ہے، اور یہ ساری امت کے لیے. سارے بھائی آپ کو خاص طور پہ ہدیہ، خدا کے واسطے اپنے علم کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی اکنامکس کو امپروو کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ فتح مکہ نہیں کر سکتے. مدینے کی جو ریاست بنتی ہے وہ پاور نیچر دکھاتا ہے اللہ، کہ یہ ہوتا ہے سپر سٹرکچر، یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتی ہے اکنامیکل سٹرکچر. مدینے کے اس راستے سے کوئی گزر کے قافلہ دکھائے نا، نہیں گزرے گا. وہ ٹیکس دے گا تو پھر گزرے گا. آج وہی طاقت اگر لوگوں نے حاصل کر لی ہے تو میرے خیال میں آپ صرف شکریہ ادا نہ کریں اللہ کا، آپ قرآن کو پڑھیں بھی.